الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. رواه أحمد. وقال في مقام آخر: ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره في الجنة. رواه النسائی وعوارف المعارف. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 4-6 مہینے گزرنے کے بعد اللہ کے فضل سے پوری صحت اور عافیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں معاشرت اور سماج میں رہنے کا طریقہ سلیقہ ایک ایمان والے کا کیا ہونا چاہیے، اسے سننے سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اسے دوام بخشے، اور جو باتیں اس میں کہی جائیں ہم سب کے لیے عمل کے راستے اور توفیقیں اللہ کی طرف سے کھول دی جائیں. جو آیت شریفہ اور سنن ابی داؤد کی جو احادیث اس وقت ہمارے درس میں موضوع کا حصہ بنی ہوئی ہیں، یہ میرا خیال ہے بس اس کے بعد ایک اور کچھ باتیں آئیں گی، پھر معاشرت یعنی سماجی اور گھریلو زندگی کا یہ عنوان اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. شاید کچھ اور چیزیں سامنے آ جائیں. سورہ نساء کی یہ جو آیت شریفہ ہے، اس میں جو معاملات بیان کیے گئے تھے اس کے اخیر میں، یہ اخیر سے پہلے والا یہ موضوع ہے، اور اس میں سفر سے متعلق اور بعض مفسرین کے مطابق مہمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن چونکہ مہمان بھی عام طور سے مسافر ہوتا ہے، اس لیے مجھے مناسب یہ لگا کہ سفر سے متعلق بات کو شروع کیا جائے. آپ دعا فرمائیں اللہ میرے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے. سفر انسانی معاشرت کا، انسانی سماج کا ایک بہت اہم حصہ ہے. نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں کوئی جاندار مخلوق ایسی نہیں ہے جو سفر نہ کرتی ہو. ہر جاندار مخلوق سفر کرتی ہے. ہم انسان تو کرتے ہی ہیں، یہ جو چرندے پرندے حتیٰ کہ چیونٹی یہ بھی سفر کرتی ہے. تو ہر جاندار کی زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن چونکہ دوسری مخلوقات آداب کے، سلیقے کے، طریقے کے
محتاج اور پابند نہیں ہیں، اگرچہ کہ انسانوں سے کئی زیادہ دوسری مخلوقات میں سلیقہ آ گیا ہے اور انسانوں سے سلیقہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لو، چیونٹیاں جب چلتی ہیں تو ان کے چلنے کی ترتیب آپ دیکھو، کبھی آدمی کی طبیعت اش کرتی ہے، ان کی لائن دیکھنا۔ ہم لوگ بڑے بڑے ہائی وے پر بھی اس ڈھنگ سے نہیں چلتے جیسے چیونٹی لائن بنا کے چلتی ہے۔ چیونٹی تو خیر چلو ٹھیک ہے، اس کو آنکھ نہیں ہے، چیونٹی کو آنکھ نہیں ہے، تو وہ حس کی بنیاد پر چلتی ہے، سونگھنے کی بنیاد پر، خوشبو کی بنیاد پر وہ چلتی ہے۔ آپ میں سے عرب ملکوں میں جو رہا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کیا زبردست لائن بنا کر چلتا ہے۔ کوئی ایک آدھ اونٹ راستے سے بدک گیا وہ الگ ہے، لیکن نارملی جب اونٹ چلتا ہے تو بہترین لائن بنا کر چلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں انسانوں کا حال دیکھ لو، حالانکہ کتنے حادثات ہیں اور خوفناک موتیں ہیں، ایسی ایسی موتیں ہیں کہ یعنی انسانی اعضاء کا اور انسانی جسم کا قیمہ بن جاتا ہے، لیکن بس چلا آ رہا ہے جیسا۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سفر۔ سفر کے سلسلے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور خود یہ ہماری جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس میں پورا ایک چیپٹر ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سنتے بھی ہوں گے، آداب سفر اور سفر کی سنتیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کچھ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو نہایت ضروری ہیں۔ سفر کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، انگلش میں اس کے لیے ٹریول آتا ہے، اور اردو میں سفر ہی ہے، چونکہ اردو پیدا ہوئی ہے فارسی اور عربی کو ملا کر، تو اردو میں سفر کو سفر ہی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں عربی ہے، اور سفر کے معنی آتے ہیں کھولنا، بند چیز کو کھولنا، اور ایک اور معنی اس کے آتے ہیں کاٹنا۔ سفر کا ایک معنی کاٹنا بھی ہے، چونکہ انسان جب سفر کرتا ہے نا تو اس پر انسانوں کے حالات اور حقیقتیں کھل کر آتی ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان سفر کرتا ہے اس پر خود اپنی حقیقت بھی کھلتی ہے، اسی لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ اور سفر کا ایک معنی آتا ہے کاٹنا، چونکہ انسان جب سفر کرتا ہے نا تو وہ اپنی منزلوں کو اور راستوں کو کاٹتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے بامبے سے سفر شروع کیا دہلی کا، بائی روڈ بولو یا فضا سے بولو، بائی ایئر بولو، وہ جب اپنی سواری پر سوار ہوا تو اس نے اپنی منزلیں کاٹتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچا، دہلی تک، راستہ کاٹتے ہوئے، اسی لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان پر سفر کے بعد بہت ساری حقیقتیں کھلتی ہیں۔ بڑا مشہور جملہ ہے، آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، بڑا نیک ہے، بہت امانت دار ہے، اور بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا؟ اس شخص نے کہا نہیں، سفر کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ کہا جب تک کسی آدمی کے ساتھ سفر نہ کر لو وہاں تک اس پر اس کے امانت دار ہونے کی گواہی مت دو، کہ سفر میں انسان پر لوگوں کی امانت داری کی حقیقت کھلتی ہے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کے سامنے جو درس حدیث کا جب آغاز ہوا اور خطبہ پڑھا تو تین الگ الگ مقامات سے، دو الگ الگ مقامات سے آیات پڑھی اور تین الگ الگ مقامات سے احادیث پڑھی۔ سب سے پہلے میں، جیسے کہ میرا معمول ہے کہ میں کبھی بھی کوئی موضوع شروع کرتا ہوں تو اس کے فوائد اور اس کے فضائل پر بات کرتا ہوں۔ سفر کے کئی فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سفر کرنے والا آدمی صحت مند رہتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سافروا تصحوا، تم سفر کرتے رہا کرو تاکہ تم صحت مند رہو۔ ایک تو یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ اسی جیسی ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سافروا تستغنوا، تم سفر کرتے رہا کرو تاکہ تم مالدار بنو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اس چیز پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی ورلڈ لیول پر اکانومی گرانے کے لیے مسلم ملکوں میں ایک عالمی سازش کے تحت بد امنی پھیلائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیریا، ملک شام، یہ ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ ملک تھا، چونکہ وہ بہت پرانی آبادی ہے، لاکھوں سال سے وہاں انسان رہتے ہیں، تو وہاں کئی چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو سیریا کا جو پورا ملک ہے، یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ ٹورزم جو رہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو سیریا کی اکانومی بڑی مضبوط تھی۔ آپ کو اگر 100 سال پہلے کا جائزہ لینا ہو، جب سیریا خلافت کے انڈر میں آتا تھا، اسلامی خلافت جو ہوتی ہے اس کے انڈر میں آتا تھا، اس زمانے میں اسلامی سلطنت کا اور اسلامی خلافت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ملک تھا وہ سیریا تھا۔ چلو جانے دو، آپ دیکھو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، سعودی عرب کی اکانومی کا بڑا حصہ، حالانکہ انہوں نے حج کو اور عمرے کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے اور جو غلطیاں ہیں اسے معاف فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ ایک حاجی اور ایک عمرے والا جب اپنے سفر کے لیے وہاں جاتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ نہیں کچھ تو کھجوری خریدے گا نا۔ تو یہ جو دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں، یہ ملکوں میں خریدی کرتے ہیں، اور اس سفر کی وجہ سے جس جگہ گئے وہاں کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ اور اب تو خیر یہ چیز نہیں رہی، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں گئے نا وہاں سے کچھ چیزیں لا کر اپنے ملک میں بیچنا۔ اب امپورٹ ایکسپورٹ باقاعدہ ایک ملکی قانون میں آ گیا ہے، اس پر وہ لوگ باقاعدہ بڑا بڑا کسٹم کاٹتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر یہاں سے پونا گیا، پونا میں کوئی کھانے کی اچھی چیز ملتی ہے، وہ وہاں سے اپنے ساتھ لاتا تھا اور یہاں لا کر بیچتا تھا۔ اب چونکہ ایک حکومتی ادارہ اس میں کام کر رہا ہے، اس لیے تنہا کوئی آدمی یہ کام کرتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرو تاکہ تم مالدار ہو جاؤ، ایک فائدہ تو یہ ہے۔ اچھا، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے دوران دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ میں دعا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں سفر میں نمازوں کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جو درجے کے اعتبار سے تھوڑی ضعیف اور کمزور ہے، لیکن فضائل میں اس کا بیان کرنا بہتر ہے، مناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے مسافرین کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس لیے آپ حضرات جب بھی سفر کے لیے جائیں تو صلاۃ السفر کا اہتمام کریں، دوران سفر دعا کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اچھا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے اس امت کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بھی جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اور مسافر کے لیے تو اور زیادہ، 4 کی 2 سنتیں پوری کی پوری معاف، سوائے وتر کے اور فجر کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ سفر میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اور کچھ نہیں، اگر آپ باقاعدہ دعا کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو میری گزارش ہے کہ دوران سفر یہ آیت ضرور پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جیسے ہم لوگ عام طور سے استغفر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کا، اور اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران سفر کی آسانی کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے۔ ایک اور فائدہ سفر کا یہ ہے کہ سفر انسان کو اور ایمان والے کو اللہ سے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بولو میں کیا کہہ رہا ہوں؟
سفر انسان کو اور ایمان والے کو اللہ سے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھو یہ مضمون سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیادی بات سمجھو۔ انسان کے اعضاء میں اور انسان کے سینس میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اور وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ اب میں مشکل تو نہیں جا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبرت حاصل کرنا، ہمارے بامبے کی زبان میں سیکھ لینا۔ ہم نہیں بولتے بھئی آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھ لی، کیا سبق لیا، اسی کو اردو میں کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا۔ یہ چیز اللہ نے انسان کے جو بہت سارے سینسر ہیں اس میں سے ایک سینس ہے کہ انسان بہت سارے واقعات سے بلکہ اپنی زندگی میں ہونے والی ہر تبدیلی سے سیکھ لیتا ہے، عبرت لیتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ انسان کی سب سے زیادہ جس حس کو ٹچ کرتے ہیں اور جس سینس کو ٹچ کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ آپ دیکھو قرآن میں کوئی بھی واقعہ بیان ہوتا ہے، قرآن میں کوئی بھی آیت آتی ہے، اس کے آخر میں قرآن ہمارے اسی سینس کو ٹچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ ہو گئے الگ الگ مضامین۔ اللہ نے گھوڑوں کے حالات بیان فرمائے۔ اب گھوڑوں کے حالات اللہ قرآن میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ پورے گھوڑوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اور ان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنے کے بعد اللہ اب ہمارے سینس کو ٹچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ اللہ نے گھوڑوں کی خوبیاں بیان کی، والعادیات ضبحا ایک خوبی، فالموریات قدحا دوسری خوبی، فالمغیرات صبحا تیسری خوبی، فاثرن به نقعا چوتھی خوبی، فوسطن به جمعا پانچ خوبیاں گھوڑوں کی بیان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انسان کو اور اس کے سینس کو عبرت لینے والے مادے کو ٹچ کیا، اور اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، اے میرے بندے ایک گھوڑا جو اپنے مالک سے صرف گھاس پھوس کھاتا ہے لیکن اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے ادنیٰ اشارے پر میدان جنگ میں دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ اور تجھ پر میں کیسے کیسے احسانات کر رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اذان ہوتی تو مسجد میں نہیں آتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے فقراء اور غرباء اور مستحقین تیرے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور تو ان کو جھڑکا کے بھگاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم ایسے کنجوس بنے بیٹھے ہو کہ ایک فقیر تمہارے دروازے پر دستک دے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہوں گے سورہ غاشیہ میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہاں وہ آیتیں ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ ایسی قرآن میں کئی آیتیں ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ ان تمام آیتوں کے آخر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن انسان کی سب سے زیادہ جس سینس کو ٹچ کرتا ہے وہ ہے عبرت لینے والی سینس۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس زمانے میں باطل کی جس سازش کا انسان شکار ہوا ہے اور خاص طور سے ایمان والا، وہ یہ ہے کہ ہمارا عبرت لینے کا مادہ ہی ختم ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے حادثات اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارا عبرت لینے والا مادہ زندہ ہوتا نا تو ہر انسان اللہ کا کامل ولی بن جاتا۔ لیکن صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے حادثات ہونے کے باوجود ہم 5 وقت کے نمازی بھی نہیں بن رہے۔ مجھے آپ میں سے کسی ایک ساتھی نے بڑا پیارا جملہ بھیجا، اور جملہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں کسی مہمان کو، کسی رشتہ دار کو بس اسٹینڈ پر بس میں جب بیٹھاتے تھے تو سارے گھر والے روتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ قبرستان میں اتارتے ہوئے مردے کو بھی لوگ ہنس رہے ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ گولڈن ورڈ ہے اور واقعتاً سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہم نے خود نے اپنے زمانے میں بچپن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ کوئی مہمان آتا نا یا کوئی کہیں جا رہا ہوتا
میں خود جب مدرسے میں پڑھتا تو میرے گھر والے مجھے مدرسے میں چھوڑتے تو سارا گھر روتا اور میں خود بھی روتا تھا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں اسی قبرستان کا واقعہ ہے کہ ایک مردے کو دفن کر رہے تھے تو دوسرے 2 ساتھی قبر کے سرانے کھڑے ہو کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو بہت سمجھائے کہ 2 گلاب جامن کم کھا, لیکن اس نے چھوڑا نہیں, اور سب ہنس رہے ہیں. بھائی کو ہائپر شوگر تھی, بھائی پیچھے ہٹتے نہیں تھے. رمضان سے پہلے ہمارے ملک کے کیا حالات بن گئے تھے, یعنی لاشوں کا اور موتوں کا سیلاب آیا ہوا تھا. کسی شخص نے مجھے وہ ویڈیو بھیجا تھا جس میں ایک گرودوارے کا سکھ ذمہ دار وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے جوان مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے. میں 50-60 سال سے اس قبرستان میں اور اس کیا کہتے ہیں وہ جو جہاں جلاتے ہیں مسن کھائی میں اتنے مردے جلتے کبھی نہیں دیکھے. لیکن اس واقعے کے ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں بالکل 1 انچ کے لیے بھی خالی نہ ہوتی, لیکن وہی حال ہے. بلکہ جو نیک لوگ تھے ان کے اٹھ جانے سے مسجدیں اور کم ہو گئی. اچھا, اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہے معلوم ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز سے عبرت نہ لینا, ٹھیک ہے آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ اس سے عبرت نہ لیں. لیکن ایک ہوتا ہے کسی عبرت ناک واقعے کو مذاق بنا دینا. یہ اتنی گھٹیا حرکت ہے کہ شاید کتے اور خنزیروں کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوگی. ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ کوئی بھی حادثہ اپنے پاس آس پاس ہوتا نا تو اس سے چوکن نہ ہوتے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. گجرات کی ایک بڑی دیندار فیملی, 2 بیٹے ان کے جوان عالم, ایک دفعہ وہ گاڑی میں سوار ہوئے, ان کی بیویاں سوار ہوئیں, 2 بھائی سگے بھائی بہترین جید عالم. وہ رہتے تھے ساؤتھ افریقہ میں, انڈیا میں کسی کام سے آئے تو کہیں جا رہے تھے سفر کے لیے, تو اچھے سفید لباس اور وہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے. وہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے اور شاید والدہ بھی سوار ہوئی گاڑی میں. 6-7 لوگ گاڑی میں بیٹھے, راستے میں حادثہ ہوا اور سب کے سب جگہ پر فوت ہو. تو یہ خبر مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. جب یہ خبر آئی تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی خبر آئی حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا اور سر اٹھا کر فرمایا وہ سارے کے سارے گاڑی میں بیٹھتے وقت اترا رہے ہوں گے, ان کو نظر لگ گئی, اللہ نے فوراً سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ہمارا کیا مزاج ہے؟ وہ 2005 میں سونامی آیا تھا, کتنا خوفناک طوفان تھا. اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, جو ڈاکومنٹریاں یوٹیوب پر بنائی گئی ہیں, ان کو سنو تو کان کئی دن تک سناٹے میں آ جاتا ہے. آپ سنیے اس کو. وہ سونامی ایک دم نہیں آیا. جو ملیشیا میں رہنے والے, انڈونیشیا میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سونامی کے آنے سے پہلے ہم نے کئی ایسی چیزیں دیکھی جو انتہائی حیرت ناک تھی. جیسے مثال کے طور پر پورے ملک کے جانور شہروں میں آ گئے تھے اور ہر جانور بے چین تھا. ہاتھی چلا رہا ہے, گدھا چلا رہا ہے, بھینسیں چلا رہی ہے, بیل چلا رہے ہیں, ہر جانور. سانپ بلوں سے نکل گئے. لوگ کہتے تھے مسئلہ کیا ہے, سارے جانور جنگل چھوڑ کر شہر میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اصل میں ایک الارم تھا. لوگوں نے اس کو مذاق لیا, الارم کو مذاق لیا, ٹھیک ہے, الارم بج گیا, قیامت برپا ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا کہ اصل میں وہ سمندر میں یہ ہو گیا تھا اس لیے یہ ہو گیا. یعنی آپ اللہ کے عذاب کو عبرت کے بجائے انٹرٹینمنٹ کا سامان بنا رہے ہیں. یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے. تو میرے عزیزو, میں اپنی اس مختصر ٹوٹی پھوٹی گفتگو کے ذریعے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ذہن بناؤ کہ جو دنیا میں حادثات ہوتے ہیں ان کو ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں. اتنی زیادہ موتیں, اتنی غربت اور اتنی مفلسی کہ اللہ اکبر. میرے گاؤں کی ایک فیملی, میرے گاؤں سے پڑوس کا ایک گاؤں ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا گاؤں میں رہنے کا کبھی اتنا موقع نہیں ملا. چونکہ 20-22 سال مدرسے میں رہے اور
پھر گاؤں جاتے بھی ہیں تو 8-10 دن کے لیے چھٹی ملتی ہے، پھر وہاں جاؤ تو وہاں کبھی کوئی ادھر بیان کے لیے کھینچ رہا ہے، کبھی ادھر بیان کے لیے کھینچ رہا ہے، پھر میری سرپرستی میں مدرسے ادھر سے چلتے ہیں، ان کا نظام دیکھنا، تو گھر میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اب ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے متر نے ملک بند کر دیا تھا، تو نہ کوئی مسجد کھلی نہ کوئی بیان کے لیے موقع، تو گھر میں بیٹھ کر گاؤں دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنے بچپنے میں، جب میں ایسا بچہ تھا 2ری-3ری کلاس میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں سے قریب میں ایک انتہائی مالدار فیملی، کتنے مالدار لوگ تھے، یہ پیسوں کا نوٹ ہے، اس پر وہ مٹھائی کھاتے تھے اور نوٹ پھینک دیتے تھے، اتنے مالدار لوگ۔ اور اب ان کی غربت کا کیا حال ہے؟ ان کا ایک بھتیجا ہے، وہ میرے ساتھ مدرسے میں کچھ 1-1.5 سال پڑھا، وہ میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آیا۔ میں انتہائی فقیر آدمی، جس کا مالی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس نہیں، وہ میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آیا۔ اور گاؤں میں اپنے اطراف کے گاؤں کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں الگ الگ صوبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، راجستھان کے، یو پی، بہار کے، میں اپنے علاقے گاؤں میں 70% آبادی قرض میں انتہائی چور ہے، اور 90% آبادی زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ پورے گاؤں میں کوئی 10-12 فیملیاں یا کچھ چنندہ گھر ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ اتنی غربت، اتنی موتیں اور بیماریاں۔ میں اپنے ساتھیوں سے اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ اب قبرستان سے زیادہ عبرت کی جگہ دواخانے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو اپنے آپ پر زیادہ گھمنڈ ہونا تو وہ کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائے اور وہاں دیکھے زندگی کا مزہ، کیسے پھٹے ہوئے بدن اور کیسے تڑپتے ہوئے کلیجے، اور منہ پر وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، بری طرح سانسیں کھینچ رہا ہے، ڈاکٹر بڑے بڑے انجیکشن دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے حادثات سے عبرت لینے والا بنائے۔ اور یہ جو مزاج بن گیا ہے نا، ہر چیز سے انٹرٹین، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ باطل کی ایک سازش کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل نے ہمارے دماغ پر انٹرٹینمنٹ کا ایسا پردہ بچھایا ہے کہ ہم کسی بڑے سے بڑے حادثے، وہ کہا کرتے، بہت زبردست جملہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اب اس زمانے میں انسانوں کے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ اگر جہنم پر سے بھی گزار کر لایا جاوے نا کہ یہ جہنم ہے اور یہاں یہ حال ہونے والا ہے، تو بھی شاید دنیا میں آ کر ہم وہی حرکتیں کریں گے۔ اور یہ زندگی جہنم سے کم رہ گئی ہے۔ جو لوگ جی رہے ہیں وہ غربت کے انتہائی نچلی سطح پر جا چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عبرت لینے والا دل اور دماغ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بنیادی طور پر کہ سفر عبرت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن کب؟ جب ہمارا یہ سینس زندہ ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، سفر ایک غنیمت کا موقع ہے، سفر ایک غنیمت کا موقع ہے۔ عام طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سفر میں گانے سننے میں یا فلمیں دیکھنے میں وقت گزارتے ہیں۔ میں نے اچھے لڑکوں کو دیکھا، چونکہ میں بھی 3 ٹائر میں اکثر سفر کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ بس ٹرین میں سوار ہوا، ٹرین شہر سے چھوٹی، بس فوراً وہ ہیڈ فون لگا کر کے فلمیں آن کر دیتے ہیں اور یا گانے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر گانے سنتے سنتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے طبیعت بیزار ہو جاتی ہے، تو پھر کھانے پینے کر کے اپنا سو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا سفر کیسا ہوتا تھا؟ یہاں مسجد میں اوپر ایک تفسیر رکھی ہوئی ہے، تشریح القرآن، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی 3 جلدوں میں۔ مولانا تقی عثمانی نے وہ پوری کی پوری تفسیر سفر کے دوران لکھی ہے، اور مولانا فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس تفسیر کا ایک لفظ بھی اپنے وطن میں بیٹھ کر نہیں لکھا، یہ پوری کی پوری تفسیر لکھی گئی ہے سفر میں۔ ہمارے یہاں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی سیکھنے کے لیے، عربی لینگویج سیکھنے کے لیے، قصص النبیین، بڑی زبردست کتاب ہے، ہم نے اسی سے عربی سیکھی ہے۔ اس کو لکھنے والے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا علی میاں ندوی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے بس اسٹینڈ پر، بسوں کے انتظار میں ہم بیٹھتے ہیں نا، تو اس دوران وہ کتاب لکھی ہے۔ بے بات سمجھ رہے ہیں؟
آدمی اگر وقت، ہم لوگ جو یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس، یہ جو وقت کا رونا ہے نا، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. سب کے پاس وقت ہے، وقت کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہاں، ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے سفر اسلام کو پیش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سفر اسلام کو پیش کرنے کا، دیکھو یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ تقریر سے اور باتوں سے اسلام کے قریب نہیں ہونے والے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، یہ آپ سے اور اسلام سے قریب ہوں گے آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر. میں یہ بامبے کے لوکل ٹرین میں شاید زندگی میں کوئی 2-3 دفعہ سفر کیا. ایک دفعہ بھائی کلّہ اسٹیشن سے میں مولانا سجاد صاحب کے یہاں جا رہا تھا. تو اب لوکل ٹرین تو ماشاءاللہ لوکل ٹرین ہے، وہ تو ہے ہی لوکل. تو میں ایسا کھڑا ہوں اور میرے بازو 6-7 سکھ لوگ کھڑے، سکھ لوگ. تو ایک ٹرین سے 10-12 مسلم نوجوان لڑکے اترے. کسی کے بدن میں جو ہے تو کرتا پائجامہ، جبہ اور داڑھی ٹوپی وغیرہ سب تھی ماشاءاللہ. وہ اترے 10-12 نوجوان. تو وہ اتنے بد سلیقے پن سے اترے کہ ان کے ہاتھ میں جو بیگ تھے، وہ کسی کا بیگ کسی کے پیر پر لگ رہا ہے، کسی کے سر پر لگ رہا ہے. تو وہ جو چاچا کھڑے ہوئے تھے عمر دراز سے سکھ، وہ ایک نوجوان آیا تو ان کا بیگ ان کے چشمے پر لگا، تو ان کا چشمہ گر گیا اور بڑے غصہ ہوئے اور کہنے لگے یہ لوگ بیل کھاتے ہیں نا تو بیل جیسے ہو گئے. آپ کبھی بھی اس چیز کو ہلکے میں مت لو. آپ کے اخلاق کو، آپ کی ایک ایک عادت کو، یہاں تک کہ آپ استنجا میں جا کر استنجا کو کس حالت میں چھوڑتے ہیں اس کو بھی قومیں نوٹ کرتی ہیں. یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں استنجا میں چلا گیا تھا، دروازہ بند تھا اور میں باہر نکل، نہیں. ایک بہت بڑے مالدار گھرانے کا لڑکا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا. اب بات آ گئی تو میں آپ کو 2-3 منٹ زیادہ بتا دیتا ہوں. ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا. وہ اب پتہ نہیں شرارت تھی یا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، لیکن وہ خاندانی بچہ تھا اور اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کرے گا. اس نے ہوائی جہاز میں سفر کرنا شروع کیا اور بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی. اس کی پینٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی. اس کا بیان ہے، میں نے خود سنا، اس کا اپنا یہ بیان ہے کہ یہ زپ میں ٹوائلٹ گیا تھا تو گردی میں گڑبڑ میں بند کرنا بھول گیا اور ان کر کے باہر نکل گیا ہک لگا کر. ایئر ہوسٹس نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا اور ایئرپورٹ پر اترتے سے برابر اس کو گرفتار کروا دیا. کہا کہ یہ لڑکا مجھے اپنے مخصوص اعضاء بتا رہا تھا. آپ کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا ہے. نہیں. پوری دنیا کی قومیں آپ کو ایسا دیکھ رہی ہیں جیسے ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں نا اور ہم لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پردے پر ایک سین پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہم کو دنیا کی قومیں نوٹ کر رہی ہیں. اور اسلام صرف باتوں سے نہیں پھیلے گا. اور یہ جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، یہ جو ٹرینوں میں بیٹھتے سی برابر کانوں میں یہ طریقہ نہیں چلے گا. جو آپ میں سے اردو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نسیم ہدایت کے جھونکے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے، کئی اس کے والیومس ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کو رہائی نصیب فرمائے. وہ بلا وجہ کئی دنوں سے ATS کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سوار ہوا، تو پتلی سی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب میں ہندی میں جہنم کے حالات لکھے ہیں اور اس کتاب کی ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. وہ کتاب انہوں نے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں تھما دی، اس نے پڑھا اور اس کتاب کو پڑھنے کے کئی دن کے بعد مولانا سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، دعوت اسلام کا اور اسلام کو پیش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سفر. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، اب کچھ احتیاطی باتیں. اچھا، سفر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر کے دوران فوت ہو گیا، اللہ اس کو شہادت کی موت نصیب کرتے ہیں. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا.
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص سفر کے دوران فوت ہو گیا اللہ اسے شہادت کی موت نصیب کریں گے، بشرطے کہ اس کا سفر کوئی غلط ارادے سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بامبے سے پونا اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں فلاں کو قتل کرنا ہے تو پھر نہیں، اور راستے میں اسی کو مار دیا کسی نے، وہ پھر نہیں۔ کوئی آدمی اس لیے جا رہا ہے کہ میں پونا جا کر دکان کھولوں گا، کاروبار کھولوں گا، 2 پیسہ حلال کماؤں گا، اور بیچ میں وہ فوت ہو گیا، یہ شہادت کی موت ہے۔ بلکہ اب ایک واقعہ اور ہے، ایک دفعہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی اس کے جنازے میں گئے، تو اس کو جب دفن کر دیے وہ صحابی کو، تو قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کاش یہ شخص سفر کے دوران مرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر یہ سفر کے دوران مرتا تو جہاں اس کی پیدائش ہوئی وہاں سے لے کر جس جگہ یہ فوت ہوا ہے جنت میں اتنی جگہ بڑھا دی جاتی۔ تو سفر کے دوران موت کے بھی ایک فضائل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ احتیاطی باتیں، دیکھو سفر میں کسی انجان شخص پر، یہ ٹرینوں میں، ہوائی اڈوں میں اور بس اسٹینڈوں میں ہر جگہ اعلان ہوتا ہے، سفر میں کسی انجان شخص پر بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ دیکھنے میں کیسا بھی ہو، وہ دیکھنے میں کتنا بھی بڑا لگے، لیکن جب تک وہ انجان ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سفر کا اصول ہے، اور اس اصول پر عمل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں سے کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے، کچھ لوگ سفر کے لیے روانہ ہوئے، تو میرے شہر سے کچھ 6-7 گھنٹے کا ایک اسٹیشن آتا ہے اٹارسی، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور جنکشن ہے۔ تو یہ بیچارے دیندار لوگ یہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں نے ٹرینوں میں سامان کا وزن ہوا کرتا تھا، اب تو ٹرینیں چونکہ بہت زیادہ آدھونک ہو گئی ہیں، کوئی آدمی کتنا بھی سامان لے لے، ٹرین والے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں سفر کا جو آپ کا سامان ہے اس کا وزن ہوتا تھا۔ تو یہ 10-12 ساتھی تھے اور یہ دہلی جا رہے تھے، تو یہ ٹرین میں سوار ہوئے، تو اٹارسی اسٹیشن پر پہنچے تو ایک بہترین کوٹ پینٹ میں آدمی سوار ہوا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی، وہ دونوں لوگ ٹرین کے اندر گھسے، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا بھی تھا، دونوں لوگ ٹرین میں سوار ہوئے اور ان کے پاس میں اتنی بڑی لوہے کی ایک پیٹی تھی، باکس لوہے کا۔ اب یہ دیہات کے لوگ، انہوں نے کبھی کوٹ پینٹ والا دیکھے نہیں، تو یہ کہنے لگے یار واقعی میں یہ کوئی امریکہ کے لوگ ہیں اور بڑے مہذب ہیں۔ تو وہ دونوں لوگ ان کے پاس آئے، اور عام طور سے دنیا کرتے ٹوپی والے کو بیوقوفی سمجھتی ہے، حالانکہ یہ بیوقوف نہیں ہوتے، بھولے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور ہر ایک پر اپنے جیسا بھروسہ کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 2 لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارا کچھ سامان پلیٹ فارم پہ، آپ یہ پیٹی دیکھیں، ہم لوگ وہ سامان لے کر چڑھتے ہیں۔ اب یہ ساتھیوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ وہ دوسرا سامان لے کر چڑھیں۔ ان لوگوں نے، یہ جو 10-12 ساتھی تھے دیہات کے، میرے گاؤں کے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیٹی اٹھائی اور اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ تو سفر چل رہا ہے، 2-4 جنکشن اور آئے دہلی سے پہلے، اور ٹی سی آیا، تو اس نے ٹکٹ دیکھا، تو اس زمانے کے جو ٹکٹ ہوتے تھے اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ مسافروں کے ساتھ سامان اتنے کلو ہے۔ اب یہ رہا ہی نہیں، آپ میں سے جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہوں گے، تو اس میں سامان کا کسٹم اور اس کا وزن بھی لکھا ہوتا تھا۔ وہ ٹی سی نے سیٹ کے نیچے دیکھا تو کہنے لگے یہ پیٹی کس کی ہے؟ اب یہ سب ساتھی کہنے لگے کہ وہ 2 لوگ سوار ہوئے تھے، انہوں نے پیٹی رکھی اور اسٹیشن سے ٹرین چھوٹ گئی، وہ 2 لوگ ہیں نہیں ٹرین میں، شاید کسی اور جگہ ہوں گے، آپ تلاش کرو۔ ٹی سی نے سارا سب تلاش کروایا، لیکن وہ 2 لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب ٹی سی کہنے لگا یہ آپ کی ہی ہے اور آپ کو ہی اس کا کسٹم اور اس کا سارا پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ لوگ بالکل ڈٹ گئے، چونکہ سامان ان کا نہیں تھا۔ ٹی سی میں اور ان میں بحث ہو گئی، تو ٹی سی نے کیا کیا کہ پولیس والے کو بلایا اور کہنے لگا دیکھو انہوں نے کم سے کم یہ 50-60 کلو کا وزن ساتھ میں سامان میں زیادہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا انہوں نے وزن بھی نہیں کرایا، اور ان سے کرایہ مانگا جا رہا ہے تو کرایہ بھی نہیں دے رہے۔ تو پولیس والے نے سارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے اسٹیشن کے ماسٹر کے حوالے کر دیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا یہ پیٹی تمہاری نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہماری نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں ہماری نہیں ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے ہتھوڑا لا کر وہ پیٹی توڑوائی، جو پیٹی توڑوائی تو اس میں 2 لاشیں کٹی ہوئی۔
कृपया अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, कृपया अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। मैं 2012 या 13 में उम्रे के सफ़र पर था। तो अच्छा देखो, किसी भी आदमी पर किसी भी जगह आजकल कौन कहाँ किस लिए जा रहा है हम नहीं बोलते। देखो, शैतान अर्श के साये में रहकर भी गुनाह करके आया है। शैतान बोलो बोलो अर्श के साये, इसलिए ये कहना कि कोई आदमी काबे में जाकर गुनाह नहीं करेगा, ये गलत बात है। लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मक्का जाते ही गुनाह करने के वास्ते, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं सफ़र में था, हाजी अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे अमीर थे सफ़र के, हम 3-4 लोग थे साथ में। तो उधर से वापस हो रहे थे, तो रात में हमने सब सामान पैक कर दिया और वापसी हमारी मक्का मुकर्रमा से थी। तो जोगेश्वरी की एक फैमिली हमारे साथ थी, वो मतलब दूसरे टूर में थे लेकिन हमारे होटल में रहा करते थे। और सफ़र के दौरान वो कभी कुछ मसाइल पूछ लेते, क्योंकि उम्रे में जाता हूँ तो लोग मोहब्बत में बयान भी करा देते हैं। तो मेरे पास आके मसले वसले पूछते थे, तो थोड़ी दोस्ती हो गई, थोड़ी बातचीत हो गई, सलाम कलाम हो गई। तो जब वापस आ रहे थे तो वो और उनकी बीवी मेरे पास आए और आकर कहने लगे, मौलाना साहब आपके साथ सामान है? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ में 3-4 किलो खजूर है और 10-12 लीटर जमजम है, बाकी कुछ नहीं है। कहने लगे हमारा 2-3 किलो का एक पार्सल है, वो आप अपने साथ रख लेना, क्योंकि हमारे साथ सामान बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनको हाँ कर दिया और दूसरे दिन हम लोग निकल रहे थे, 11-12 बजे हमारी रवानगी थी। तो उन्होंने ऐन निकलते वक्त मेरे हाथ में बैग ला कर दिया। अच्छा, हमारे जो साथी थे, अमीर थे सफ़र के, हाजी अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गरीब की रहमत करे, उन्होंने वो बैग देखा तो कहने लगे मौलाना ये बैग किसका है? मैंने कहा मेरा है। तो कहने लगे रात में तो आपके साथ ये बैग था नहीं, अभी कैसा आ गया? कोई आपने नई शॉपिंग की है? मैंने कहा कोई शॉपिंग तो कुछ हो नहीं सकती है। फिर मैंने उनको सुनाया कि अपने साथ में उन्होंने कहा ये बैग अभी के अभी उनको दो, ऐसा अमीर मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। अब मेरे दिल में आया, यार ये बुड्ढा भी क्या सर पर सवार हो गया, मैं दिल में ऐसा कह रहा हूँ। वो कहने लगे नहीं, आपको ये देना है, किसकी इजाज़त से आपने रखा? मैंने कहा हाजी साहब वो एक फैमिली है, जोगेश्वरी के हैं, और उनका कहना है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सामान हो गया, हमारा कस्टम लगेगा, इतना चार्ज लगेगा, और 2-3 किलो का बैग है, बॉम्बे उतरते से मैं उनके हवाले कर दूंगा। वो कहने लगे नहीं, वो बड़े मियाँ को ना, हाजी साहब को ना अल्लाह ने दिल में बात डाल दी जैसे, और वो अड़ गए बिल्कुल, और मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करने लगे कि मुझे बड़ी हैरत हुई, यार किस तरह का आदमी है और कैसा अपने गले पड़ गया है। हालांकि बड़ी उम्र की वजह से मैं बिल्कुल, एक तो बड़ी उम्र वाले, दूसरे अमीर सफ़र के, तो मैंने वो बैग उठाया और दोनों मियाँ बीवी के हवाले जद्दा एयरपोर्ट पर कर दिया। मैं कि भाई हमारे जो सफ़र के अमीर हैं वो मान नहीं रहे, बैग आप रख लो। उन्होंने बड़ी ज़िद की, वो दोनों मियाँ बीवी, और मेरे पैरों में गिर गए। कहने लगे आप रख लो कुछ भी करके, असल में हमारा फैमिली मैटर भी है, ये कुछ मेरा सामान है, हमने यहाँ से कुछ सामान ख़रीदा है, तो बॉम्बे जब उतरेंगे तो मेरे मैके वाले आ जाएंगे, मेरी ससुराल वाले आ जाएंगे। वो खातून कहने लगी। मैंने बैग उठा के वापस लाया तो हाजी साहब दूर से देख रहे, हाजी अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। जैसे ही मैं करीब गया कहने लगे वापस ले जाओ। उनके पास गया, वो कहने लगे आप रख लो। फिर उनके पास ले गया, वापस ले जाओ। हैरत की बात, अच्छा ये सब हो गया, मैं फिर उनके पैरों में गिर गया, ये जोगेश्वरी वाले जो। मैंने कहा देखो हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमारे सफ़र के अमीर है और अमीर की इताअत करना बिल्कुल फ़र्ज़ है कुरान के हुक्म के मुताबिक। मैंने कहा आप ये रख लो। उन्होंने रख लिया। दूसरे दिन हम फजर में सुबह 6-6:30 बजे बॉम्बे में लैंड किए। अब हमारी ऐसी लाइन लगी हुई और उनकी भी ऐसी लाइन लगी हुई, दोनों मियाँ बीवी को 2 पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। इस वाक़े के गवाह अभी भी मौजूद हैं, मैं उनको लाकर बयान में बुलवा सकता हूं गवाही के तौर पर। और वो खातून को लेडीज पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो जो शौहर था नौजवान लड़का, उसको पुलिस वालों ने ऐसे गिरफ्तार किया, ये ऐसे पूरे एयरपोर्ट पर उनकी ना अजीब हिजो। अब्दुल रऊफ साहब खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास आया, मेरी दाढ़ी पकड़ी
کہنے لگے دیکھ رہے ہو انجام. وہ 85 سال کے آدمی اور کہاں میں 25 سال کا آدمی. میں کہا حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے سامان میں کچھ غیر قانونی دوائیں رکھی ہوئی تھی. شاید ڈرگس ہوگا یا اور کچھ ہوگا, لیکن غیر قانونی دوائیں رکھی ہوئی تھی. اگر میں ہوتا تو کیا حشر ہوتا. اس لیے سفر کا طریقہ اور آداب ہے کہ کتنی بھی بڑی داڑھی والا, کتنے بھی بڑے جبے والا مکے سے یا مدینے سے کسی بھی جگہ سے آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے پاس ایک پوڑی 100 گرام کی دے, اس لیے کہ آداب سفر میں سے ہے کہ سفر کے دوران کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے. بھئی میں آپ کا اکرام یہاں تک کرتا ہوں, لیکن اس سے اوپر میں قانون کا پابند ہوں. آپ کا بھروسہ پیر کے ناخن سے لے کر یہاں تک ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس سے اوپر کا معاملہ, بات سمجھ رہے ہو. امام اچھا سفر کے دوران اپنے راز کسی کو مت بتاؤ کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس لیے جا رہا ہوں, اور میرے بیگ میں کیا ہے, کس ہوٹل میں رک رہا ہوں. آج تو عجیب مزاج بن گیا ہے کہ سفر پر جاتے ہیں نا تو فیس بک پر وہ شیئر کرتے ہیں, اپنے اسٹیٹس پر اپنا لوکیشن شیئر کرتے ہیں کہ میں یہاں سے یہاں تک ہوائی جہاز سے جاؤں. کیا طریقہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں جا رہے تھے, کشتی میں سوار تھے, ان کے بیگ میں 5000 درہم تھے. بھولے بھالے آدمی. ایک آدمی نے باتوں باتوں میں ان سے دوستی کر لی, اور امام بخاری نے کہا کہ اصل میں یہ جو میرا بیگ ہے اس میں 5000 درہم ہے. اب اس زمانے میں 5000 درہم بہت بڑا اماؤنٹ تھا, وہ تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب بنتا ہوگا اس زمانے میں. اس شخص نے رات ہونے دیا اور رات میں اٹھ کر چیخنے لگا, ہائے میرے 5000 درہم چوری ہو گئے, ہائے میرے 5000 درہم چوری ہو گئے. تو جو سفر کا جو کپتان تھا, وہ کشتی کا جو ملاح تھا, اس نے کہا اس کی کیا علامت ہے, یعنی تیرا پیکنگ کیسا ہے, اس مہر کیسی لگی ہوئی ہے, اور سکے کس ملک کے ہیں. تو چونکہ اس نے سارا کا سارا معاملہ اگلوا لیا تھا امام بخاری سے, اس نے ساری چیزیں بتا دی کہ ایسا مہر ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو اب کپتان نے کہا سب کے بیگ تلاش کرو. امام بخاری نے سوچا اگر میرے بیگ میں وہ سامان نکل گیا جو کہ تھا, اس کو تو ایک تدبیر کرنا تھی نا, چالاکی. امام بخاری نے وہ 5000 درہم اپنے بیگ سے نکال کر سمندر میں پھینک دیے. یہ اس لیے پھینکنا پڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کے الزام میں گرفتار ہو جائیں. میرے عزیزو, زندگی کو تھوڑا کیا کہتے ہیں, سیریس لو, زندگی کو تھوڑا سیریس لو, اور اپنے عبرت لینے والے مزاج کو, عبرت لینے والے مادے کو تھوڑا زندہ رکھو. ہر چیز کو انٹرٹین کرنا, ہر چیز کو مذاق سمجھ لینا. جمعے کے دن بھی میں نے یہی بات کہا کہ ہم نے ہر چیز کو ادب اور احترام کی نظر سے اور عبرت کی نظر سے دیکھنے کے بجائے مزے کی چیز سمجھ لیا ہے. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, ہم اس کو انڈیا پاکستان کا میچ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عبرت لینے والا بنائے, جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ وسلم علی